ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ دور گئے ہی تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو آئیے سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کن صحابہ کرام کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل لیٹس لرن ود اس کی ویڈیوز کو لائک کرتے چلیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام خالد اور کنیت ابو سلیمان تھی، جبکہ لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کا نسب 7ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7ویں پشت پر جا کر ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ تھیں اور حارث بن حزن حلائلہ کی بیٹی تھیں۔ ان کا اور آپ کے والد ولید بن مغیرہ کا سلسلہ نسب مظہر پر جا کر مل جاتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عمر کے قریباً برابر تھی۔ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے رئیس عروہ بن مسعود ثقفہ کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ غزوہ احد۔ قبول اسلام۔ ابن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبدبہ طاری ہو جاتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے یہ ارشاد فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ کاتب وحی۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک نامور سالار اور فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔